اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا، اور بہت سے رات میں جاگ کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو جاگنے کی مشقت کے سوائے کچھ بھی نہیں ملتا۔ آدمی روزہ رکھے اور کچھ ثواب نہ ملے، ایسا کیا کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو رکھا ہم نے، لیکن خرافات میں لگے رہے، ہم جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، ہنسی مذاق کرتے رہے، یا موبائل پر یوٹیوب پر دنیا بھر کی چیزیں الٹی سیدھی دیکھتے رہے، تو روزے کی جان تو نکل گئی۔ جسم کے ہر ٹکڑے پر، جسم کے ہر اعضاء پر روزہ ہے۔ زبان پر کنٹرول ہو، زبان کا روزہ ہے۔ ہاتھ غلط نہ چلیں، یہ ہاتھوں کا روزہ ہے۔ آنکھ غلط نہ دیکھیں، کنٹرول میں آ جائیں۔ روزے کا مقصد تو یہ ہے، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو متقی بنانا چاہتا ہے، تقوی آ جائے ہمارے اندر۔ ایک مہینے کا یہ مشق کرا کر اللہ تعالیٰ پوری زندگی، پوری سال جو ہے ہمیں سیدھا راستے پر لانے کے لیے حکم دے رہا ہے۔ ہمارے اعضاء کنٹرول میں آ جائیں۔ اس لیے نہ جھوٹ روزے کی حالت میں، نہ غیبت، نہ چغل خوری، نہ ہنسی، نہ مذاق، نہ کوئی خلاف شرع کام کیا جائے، بلکہ جو ہے بھلائی کے کام کیے جائیں، برائیوں سے روکا جائے، اوروں کو بھی برائی سے روکا جائے۔ کوئی آدمی ہمیں گالی دے رہا ہے تو ہم اپنے دل کو سمجھائیں کہ نہیں، مجھے اس کی لغو بات کا جواب دینا مناسب نہیں، میرا روزہ ہے۔ اپنا دل کو سمجھائے آدمی۔ یہ مقصد ہے روزے کا میرے بھائیوں۔ ہم رواجی روزے دار نہ بنیں کہ جیسے کتابوں میں لکھا ہے، محرم کے سپاہی اور رمضان کے نمازی مشہور ہیں۔ روزے کی برکت سے ہمارے اندر تقوی آئے، برائیوں سے بچنے والے بن جائیں، پڑوسیوں کی عزت کریں، بڑوں کا اکرام، چھوٹوں پر رحم، ماں باپ کا فرما بردار بنیں، دوسروں کے حقوق جو ہمارے اوپر ہیں ان کو ادا کرنے والے بن جائیں، اپنا حق معاف کرنے والے بن جائیں۔ روزے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح رات میں جاگے ہم اور عبادت کرتے رہے، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، یا کچھ ہنسی مذاق کر لیا، یا غیبت کر لی کسی کی، تو یہ پوری رات کا جاگنا بیکار چلا گیا۔ اللہ والے لوگ جو ہے رات بھر عبادت کرتے ہیں، اللہ سے اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، پوری انسانیت کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ دنیا میں امن قائم فرما، حالات کو درست فرما۔ اپنے مسلمانوں کے علاوہ بھی غیر مسلموں کو بھی دعا مانگتے ہیں۔ اسلام کا یہ قانون ہے۔ پہلے اللہ والے لوگ ہوتے تھے درویش، وہ رات بھر اللہ اللہ کرتے تھے، اور ہم جیسے سحری کر رہے ہیں نا پیٹ بھر بھر کر کے، وہ نہیں کھاتے تھے۔ ایک چپاتی تو وہ افطار کے وقت بعد میں کھاتے تھے، اور ایک چپاتی سحری میں مل گئی تو مل گئی، ورنہ تبھی تو نورانیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ ہم تو بالکل سوئیاں بھی، پکوڑیاں بھی پورا پھل کر لیتے ہیں۔ یہ روزے کا مقصد ہی ختم ہو رہا ہے ہمارے زمانے میں۔ اللہ والے لوگ رات بھر جاگ کر کے نہیں، کبھی اپنے حالات کے لیے، آخرت کے لیے اور انسانیت کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ انسانیت پر رحم فرما، ہدایت عطا فرما انسانوں کو۔ جو غیر ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے بھی دعا مانگنی ہے۔ پتہ نہیں کب قبول ہو جائے اللہ کے یہاں، دعا قبول ہونے کا زمانہ چل رہا ہے۔ پہلے ایسے لوگ ہوتے تھے، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے، بڑے بڑی چیزیں ختم ہو جاتی تھی۔ اب وہ لوگ نہیں رہے۔ اب جو ہے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، فتنے طرح طرح سے نکلتے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بنائیں، اور اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا لعلکم تتقون، میں نے تم لوگوں کو روزہ اس لیے دیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلہم یرشدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، صراط مستقیم جسے کہتے ہیں۔
لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ بہرحال عہد نبوی میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ افطار سے پہلے ان کی حالت اتنی سخت ہو گئی، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مرنے کے قریب پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ سے عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور ان کو جو ہے بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگی ہے اور بالکل موت کے قریب پہنچ رہی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا 2 پیالے لو اور دونوں کو قے کراؤ ان پیالوں میں۔ تو جب انہوں نے قے کی تو ایک کے منہ سے تازہ پیا ہوا خون نکلا اور دوسرے کے پیٹ کے اندر سے تازہ گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ انہوں نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں نے حلال مال سے تو روزہ رکھا، لیکن یہ جو ہے لوگوں کی غیبت کرتی رہی، جھوٹ بولتی رہی، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، کبھی روزے کی شکایت ہی نہیں کرتے کہ روزہ لگ رہا ہے۔ جو فاسق فاجر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آج پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے، شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے جو فاسق فاجر آدمی ہیں ان کو روزہ زیادہ لگتا ہے، جو اللہ والے لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں کہنا نہیں چاہیے سحری میں کچھ نہیں کھاتا ہوں سوائے چند پھل کے ٹکڑے، اور پانی پینا تھا مجھے یہاں، میں نے کہا یہاں آ کر پانی پی لوں گا، میں بھول گیا، میں اس میں لگ گیا۔ اب میں پانی بھی نہیں پیا زیادہ، 1 گلاس پانی پیا اور مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا شام تک۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی میری کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کم کھلا کر کے نہیں اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرو، اپنے پیٹ کی اصلاح کر لو اور جو ہے تقوی طہارت پیدا کرو زندگی کے اندر۔ یہ بار بار موقع نہیں ملتے ہیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ پچھلی سال اس مہینے میں بہت سارے لوگ ہم سے جڑے ہوئے تھے اور ہمارے درس میں بیٹھتے تھے، بیچارے وہ جا چکے، اب اس میں موجود نہیں ہے دنیا کے اندر، ان کو موقع نہیں مل رہا، اب ختم ہو گیا، وہ قبر میں چلے گئے، نہ ان پہ نماز ہے، نہ روزے، نہ ان پہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ اب آپ کو موقع ملا ہے، آپ کو زمین کا کنٹرول دیا گیا ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے تقوی طہارت والی زندگی اختیار کریں اس رمضان کی برکت سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔